اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ جامع ترمذی کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آج ہم جامع ترمذی کی خصوصیات، جن کو عادات ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، تاکہ جامع ترمذی کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں جب معلوم ہوگا کہ کون سی اصطلاح کس مقصد کے لیے استعمال کی گئی، اور امام ترمذی کی اس کتاب کو لکھنے میں بنیادی طور پر عادت مبارکہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد احادیث کا تبصرہ اور تجزیہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جامع ترمذی یعنی اس کتاب کو دو خصوصیات نصیب ہوئی ہیں جو کہ باقی اور کتابوں کو نہیں ہیں۔ یہ جامع بھی ہے اور السنن بھی ہے۔ جامع اس اعتبار سے ہے کہ اصناف ثمانیہ یعنی وہ 8 خصوصیات جو کسی بھی جامع کتاب میں ہوتی ہے، جیسے الجامع صحیح البخاری میں ہے، الجامع صحیح المسلم میں ہے، وہ 8 کے 8 چیپٹر اور ابواب اس کتاب میں موجود ہیں۔ سیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب اور تفسیر۔ جس کتاب میں، حدیث کی کتاب میں یہ 8 چیپٹرز اصناف موجود ہوں تو اسے جامع کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام ترمذی کی یہ کتاب جامع کہلائی۔ اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ابواب فقہیہ کی ترتیب پر امام ترمذی نے اسے مرتب کیا ہے، اور جو کتاب فقہی ابواب کے حوالے سے مرتب کی گئی ہو اسے السنن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سنن ہوئی، اور اصناف ثمانیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جامع کہلائی۔ امام حاکم اور خطیب بغدادی نے اس پر صحیح کا اطلاق کیا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے صحت کے اعتبار سے کامل ہے۔ اگرچہ بعض روایات اس میں ضعیف درجے کی یقیناً موجود ہیں، لیکن تغلیباً اسے صحیح کتاب ہی شمار کیا جاتا ہے، یعنی تمام روایات صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ امام ترمذی اس کتاب کو جو مرتب کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو خصوصیات ہیں جو باقی اور کتابوں میں نہیں ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی اکثر ابواب، خصوصاً وہ ابواب جو احکام سے متعلق ہیں، ایک ہی روایت بیان کرتے ہیں۔ بقیہ روایات کی طرف آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ان فلان و فلان سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جامع ترمذی کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ ایک باب کے تحت ایک روایت بیان کر کے اس کے متعلقہ، اسی مضمون کے متعلقہ جو بقیہ روایات ہوتی ہیں اور جن جن صحابہ سے وہ مروی ہوتی ہیں، ان کی طرف ان فلان کے ساتھ اشارہ کر دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت جامع ترمذی کی یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کی روایت پیش نظر ہوتی ہے امام ترمذی کے، ان کو وفی الباب میں ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ بھی اسلوب ہے کہ اس باب کے تحت آپ نے جتنی بھی روایات کا مطالعہ کیا، ایک روایت تو وہ پوری نقل کر ہی دیتے ہیں، لیکن باقی روایات کی طرف وفی الباب کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے وفی الباب والی روایات پر بعد میں تخریج اور تشریح پر بھی کام کیا ہے۔ یعنی جن جن مقامات پر، بلکہ ہر باب کے اندر امام ترمذی نے یہ کام کیا ہے کہ ایک روایت باب کے تحت ذکر کر کے بعد کی جتنی بھی بقیہ روایات ہیں ان فلان کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہ جو ان فلان اور فلان والی روایات ہیں جو وفی الباب کے تحت یہ نقل کرتے ہیں، اس پر ایک کام تو کیا ہے حافظ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اللباب فیما یقولہ الترمذی وفی الباب۔ اسی طرح جامع ترمذی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ مشہور حدیث کو ترجمہ الباب کے تحت نہیں لاتے،
یعنی باب کو جو ٹائٹل دیتے ہیں اس کے تحت مشہور روایت نقل نہیں کرتے بلکہ غیر مشہور روایت لاتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ امام ترمذی کی ایک بڑی لطیف سی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ کسی روایت پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کر دیتے ہیں۔ اب مشہور حدیث جو ہوتی ہے اس کو وفی الباب میں ذکر کر دیتے ہیں، یعنی کئی مقامات پر امام ترمذی یہ کام بھی کرتے ہیں کہ باب باندھا، باب کے تحت غیر مشہور حدیث لائی، اور بعد میں وفی الباب کے اندر مشہور حدیث کا ذکر کیا، اور پھر جا کے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ روایت جو غیر مشہور ہے اس کو ترجمۃ الباب کے تحت کیوں لایا۔ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی علت خفیہ ہوتی ہے یا متن کی کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ امام ترمذی کا ایک خاصہ ہے۔ چوتھی خصوصیت جامع ترمذی کی یہ ہے کہ فی الباب میں صحابہ کے اسماء ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی ان فلان ان ابی ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی کبھی کبھی تو سارے نام ان فلان یعنی باقاعدہ نام ذکر کیا، اور کبھی یوں کہتے ہیں ان فلان ان ابی ہی۔ یہاں مقصود بھی ذکر باپ ہی ہوتا تھا، یعنی اس بیٹے نے کیا کیا ہے کہ اس صحابی سے سوائے بیٹے کے کسی اور نے روایت نہیں لی۔ اس مقام پر امام ترمذی جو ہے یہ سٹائل اپناتے ہیں، جیسا کہ ایک مثال اس کی ذہن میں رکھیں، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کے اندر جہاں وفی الباب کا عنوان باندھتے ہیں وہاں پر یوں لکھتے ہیں ان ابی الملیح ان ابی ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الملی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے روایت یہ نہیں لی۔ پانچویں خصوصیت جامع ترمذی کی یہ ہے کہ عام طور پر جس صحابی کی روایت امام ترمذی ذکر کرتے ہیں پھر فی الباب میں دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرتے، سوائے چند مقامات کے جہاں اس صحابی سے مذکورہ روایت کے علاوہ کسی اور روایت کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصد ہو تو وہاں پر امام ترمذی جو ہیں دوبارہ اس صحابی کا اس باب کے اندر ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت امام ترمذی کی، آپ روایات کے اوپر حکم بھی لگاتے ہیں، جس کی تفصیل الگ ہمارے ایک لیکچر کے اندر ہوگی، اور وہ لیکچر طلباء کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس لیکچر کو سمجھے بغیر جامع ترمذی کم از کم نہیں سمجھی جا سکتی۔ جب بھی کسی حدیث پر آپ حسن غریب کا حکم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کبھی غریب حسن کہہ دیتے ہیں، یعنی کبھی حسن غریب اور کبھی غریب حسن۔ اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ تغلیباً ہے، یعنی کسی بھی روایت کے اندر جب صفت حسن غالب ہو تو کہتے ہیں حسن غریب، اور جب کسی بھی روایت کے اندر غرابت غالب ہو تو یہ کہہ دیتے ہیں غریب حسن۔ یہ چھٹی خصوصیت ہے جامع ترمذی کی۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ جرح اور تعدیل بھی امام ترمذی ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی بھی راوی پر جرح ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور تعدیل ہے تو وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ آٹھویں خصوصیت، راوی کے نام اور کنیت کی باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں اور کمال طریقے سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی شخص کو ابہام نہ رہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مشہور نام کوئی اور ہوتا ہے اور غیر مشہور نام کوئی اور ہوتا ہے۔ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جو دو ناموں سے مشہور ہوتے ہیں۔ اب قاری پڑھنے والا جو ہے ممکن ہے کہ ایک مقام پر تو اس راوی کا ایک نام جانتا ہو، دوسرے مقام پہ نہ جانتا ہو، تو اب راوی جو ہے جو پڑھنے والا قاری ہے اگر راویوں کے وہ جو ڈبل نام ہیں، دو نام ہیں، ان سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے لیے روایت کو جانچنا اور اس کی تخریج کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے یہ کام بھی کیا جو اور کسی محدث نے نہیں کیا کہ راوی کے نام اور کنیت کی بھی باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے جو خصوصیت ایک اور استعمال کی ہے اور اس کو ہم نویں خصوصیت کہیں گے کہ اپنے جتنی بھی روایات کو ذکر کرتے ہیں اس میں سلف کا تعامل بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس مسئلہ کے اندر سلف صالحین کیا کرتے تھے، یا اس کے اندر اہل مدینہ کا تعامل بھی ذکر کر دیتے تھے۔ جامع ترمذی کی 10ویں اور سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ ہر باب کے تحت ائمہ کے مذاہب بھی نقل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا
دقیق کام تھا جو امام ترمذی نے کیا ہے، باقی کسی محدث نے نہیں کیا۔ 11ویں خصوصیت جامع ترمذی کی ہے کہ یہ تکرار سے محفوظ ہے، جبکہ باقی کتابوں میں اکثر تکرار ہے، لیکن جامع ترمذی تقریباً تکرار سے محفوظ ہے۔ اور 12ویں خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کو عطا کی ہے کہ تمام محدثین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ جامع ترمذی کی تمام روایات پر کسی نہ کسی مذہب میں، یعنی چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، جامع ترمذی کی تمام روایات معمول بہا ہیں، یعنی کسی نہ کسی خطے میں امام ترمذی کی جامع ترمذی کی روایات پہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، باقی اور کسی کتاب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ 2 روایات کے بارے میں اختلاف تھا کہ یہ 2 روایات ایسی ہیں جو کسی فقہ کے نزدیک نہیں ہیں، یعنی عمل نہیں کیا جاتا، جن میں ایک روایت ہے جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر بالمدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا مدینہ المنورہ میں۔ اب اس روایت کے بارے میں بعض آراء یہ تھیں کہ یہ معمول بہا نہیں ہے، لیکن احناف کے ہاں جمع صوری کی شکل میں یہ بھی معمول بہا ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر کا کیا ہے، اس میں ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو ابتدائی وقت میں پڑھا ہے، لہٰذا یہ روایت بھی احناف کے ہاں جمع صوری کی شکل میں معمول بہا ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے من شارب الخمر فجلدوہ فإن عاد فی الرابع فاقتلوہ، کہ جو کوئی شخص شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، اور اگر وہ 4تھی دفعہ یہ کام کرے تو اسے قتل کر دو۔ اب یہ والی روایت جو ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اس پہ عمل نہیں کیا گیا، یہ نہیں کیا جاتا، لیکن احناف نے اس مسئلے کا بھی حل پیش کر دیا کہ یہ والی روایت جو ہے کہ قتل کرنا شراب پینے پر 4تھی دفعہ، یعنی 4تھی دفعہ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے، یہ سیاست شرعیہ اور تعزیری حکم کے تحت اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جب ایک شخص اس کے اندر بہت آگے بڑھ گیا ہو اور وہ شراب نوشی کو اتنا عام کر رہا ہو، پھر وہاں پر سیاست شرعیہ کے تحت، جس کو ہم سد الذرائع بھی کہتے ہیں، کہ ایسے ذرائع کا سد باب کرنا جو برائی کا بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہوں، تو ایسے شخص کو سیاست شرعیہ اور تعزیر کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، تو یہ روایت بھی معمول بہا ہو گئی۔ تو یہ 12 خصوصیات ہیں جامع ترمذی کی۔ اگلے سبق کا اشارہ صرف آپ کو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ لازمی سنیں گے، اس کو سمجھے بغیر جامع ترمذی جو ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں اصطلاحات ترمذی، جن میں یہ کم و بیش 14 اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح ھذا حدیث صحیح، دوسری اصطلاح ھذا حدیث حسن، تیسری اصطلاح ھذا حدیث حسن صحیح، چوتھی اصطلاح جو امام ترمذی استعمال کرتے ہیں ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، اور اسی طرح 5ویں اصطلاح جو امام ترمذی استعمال کرتے ہیں ہوا مقارب الحدیث، 6ٹھی اصطلاح امام ترمذی استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث مضطرب وھذا حدیث فیہ اضطراب، 7ویں اصطلاح امام ترمذی استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث غیر محفوظ، 8ویں اصطلاح جو امام ترمذی استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، 9ویں اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث جید، 10ویں اصطلاح ہے اسنادہ لیس بذاک، 11ویں اصطلاح ہے ھذا اسناد مشرقی، 12ویں اصطلاح ہے ھذا حدیث مفسر، 13ویں اصطلاح ہے قد ذہب بعض اہل الکوفہ، اور 14ویں اصطلاح ہے بعض اہل الرائے۔ اب یہ 14 اصطلاحات ہیں، جب ایک پڑھنے والا شخص، حدیث کو پڑھنے والا شخص ان اصطلاحات کو مد نظر رکھے گا تو اس کو امام ترمذی کا جو بنیادی مقصد ہے اس حدیث کو وضاحت کرنے کا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو کوشش کریں گے آپ یہ جامع ترمذی کی خصوصیات اور پھر اس سے اگلا جو اصطلاحات ترمذی والا سبق ہے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں تاکہ جامع ترمذی پڑھنے میں آسان ہو اور سمجھنے میں آسان ہو۔
اللہ ہم سب کو حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام۔